لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ میم پر یہاں زیر ہوگا۔ لگتا میں 4 حرف ہے، پہلا حرف دوسرے میں ملے گا، لگتا کے ساتھ آتا لگتا نہیں۔ اس ورڈ کو میں نے آپ کو کہا ہے یاد کر لینے کے لیے کہ یہ نہیں ہے اور یہ ہے، اور یہ دل دال پر زیر ہوگا، دل میرا میم را الف۔ میرا اگر لکھنے کی بات ہو تو کیسے لکھیں گے آپ؟ میم یا را الف۔ یہاں پر یہ پوئٹری ہے، اسی لیے یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی یا کو ہٹا دیا گیا ہے، پڑھنے میں ایک سر اور تال بنا ہوا رہے اسی لیے۔ میرا اجڑے دیار میں، دیار دال یا الف، دیار، دیار کا مطلب ہوتا ہے گھر، مکان، اجڑا یعنی وہ چیز جو کہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، میں، میم یا نون غنہ میں۔ کس کی 2 حرف، بنی 3 حرف، ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس ورڈ کو سمجھ، یہاں پر میں دوبارہ سے آیا، عالم مطلب ہوتا ہے دنیا، ناپائیدار مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو مستقل نہ رہے، یعنی وہ چیز جو مٹنے والی ہو اسے ہم ناپائیدار کہتے ہیں۔ جیسے یہ دنیا کیا ہے؟ مٹنے والی ہے، مستقل رہنے والی نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ناپائیدار ہیں، ہم مستقل رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی ایک دن مٹنا ہے۔ تو وہ چیز جو مستقل نہ رہے، جس کو ایک دن مٹنا ہو، اسے ہم ناپائیدار کہتے ہیں۔ اور عالم ناپائیدار یعنی وہ دنیا جو کہ مٹنے والی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو شعر ہے، یہاں پر 2 ورڈ کا میننگ آپ یاد کر لیں۔ یہاں پر دیار، دیار یعنی گھر، مکان یا وطن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناپائیدار مطلب کیا ہو گیا؟ وہ چیز جو مستقل نہ رہے، وہ چیز جسے ایک دن مٹ جانا ہے۔ اور عالم یعنی دنیا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ جو شعر ہے بہادر شاہ ظفر کی شعر ہے، غزل کا مصرع اول ہے، یعنی مطلع ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل امپائر تھے، وہ پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ ناپائیدار صرف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اسے ایک اجڑے دیار کہہ رہے ہیں۔ اجڑے دیار، اجڑے دیار سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی اشارہ کر رہے ہیں اس ورڈ کی طرف سے۔ اس شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا اجڑ گئی ہے، یہ عالم برباد ہو گیا ہے، اس بستی میں اب رہنے کا نہ ہی کوئی فائدہ ہے اور یہاں رہنے کا نہ ہی کوئی مزہ ہے۔ وہ اندر سے اتنے بجھ چکے ہیں کہ اب زندگی جینے میں انہیں کوئی لطف نظر نہیں آتا۔ قول ہے، کہا جاتا ہے کہ دل افسردہ ہو تو آباد شہر قبرستان لگتے ہیں، اور دل خوش ہو تو قبرستانوں میں بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ دل کی دنیا اگر آباد ہو تو باہر کی دنیا بھی حسین نظر آتی ہے، اور اگر دل کی ہی دنیا اجڑ چکی ہو تو باہر کے دلکش نظارے بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شاعر بہادر شاہ ظفر کے دل کی دنیا بھی اجڑ چکی ہے۔ انہوں نے اپنی سلطنت پر غیر کو قبضہ کرتے دیکھا، اور اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر بھی دیکھے، دہلی میں لوگوں کو مرتے بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنا ان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ان سب واقعات نے ان کے دل کو ویران کر دیا تھا، اور وہ قید خانے میں اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہے تھے۔ اور دوسرے مصرعے میں دراصل وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ اس فانی دنیا سے چلے گئے، یعنی اس ناپائیدار دنیا سے چلے گئے، تو میں بھی اس جہان کو، اس دنیا کو خدا حافظ کہہ جاؤں گا۔ میں اس ظالم دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ ایسے بے لطف اور بے مزہ زندگی سے بہتر کہ مجھے موت آ جائے۔ گزر رہی ہے وہ بے لطف زندگی غالب، نہ دل لگی میں مزہ آیا نہ دل لگانے میں۔ تو یہاں پر دیار یعنی مکان، گھر، ناپائیدار یعنی وہ چیز جو مستقل نہ ہو، عالم یعنی دنیا۔ ایک بار میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اگلا مصرع ہے عمر دراز۔ عمر دراز مطلب ہوتا ہے لمبی زندگی، لانگ لائف۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یعنی یہ جو لمبی عمر تھی 4 دن کی، مانگ کے لائے تھے۔ اور یہ زندگی کیسے گزری؟ 2 آرزو میں کٹ گئے، دال واو 2، آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ انتظار کی سپیلنگ یاد کر لیں، الف نون تا زا، یہ زا ہوتی ہے انتظار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو بہت ہی مختصر سی زندگی ملتی ہے،
اور اوپر سے اس زندگی میں انسان کی خواہشیں پوری ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں، حسرتیں مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان کے دل میں ہر روز نئی نئی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان انہیں پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان بس خواہشوں کی تکمیل کے لیے، یعنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا نظر آتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں میں خواب سجا لیتا ہے اور پھر یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ کسی غیبی طاقت کی مدد سے یہ خواب تعبیر ہو جائے، یعنی کوئی غیب آئے اور میرے اس خواب کو پورا کر دے۔ خواہشات انسانی فطرت کا حصہ ہیں، انہیں کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ انسان اپنی تمام زندگی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے دوڑتا ہے اور پھر یوں ہوتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، لیکن خواہشات اختتام کو نہیں پہنچتی۔ انسان اور سے اور زیادہ، اور زیادہ سے اور بھی زیادہ، پھر اور سے بھی زیادہ کی طرف جاتا رہتا ہے۔ خواہشیں، آرزوئیں اور تمنائیں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ اگر وہ انسانی زندگی کا مشاہدہ کریں تو یہ نظر آئے گا کہ انسان کی آدھی زندگی صرف خواہشیں کرتے کرتے ہی گزر جاتی ہے، جبکہ بقیہ آدھی زندگی اس انتظار میں کہ کس طرح یہ خواہشیں پوری ہو جائیں، اور سلسلہ صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ کیفی اعظمی صاحب کہتے ہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ ان حسرتوں سے، ان 2 حرف حس ہا کو سینے ملائیں گے، رتوں، حسرت کا پلورل حسرتوں، حسرت یعنی خواہش، آرزو، ڈیزائرز۔ ان حسرتوں سے کہہ دو، کہہ کے اسپیلنگ یاد کر لیں، کاف ہا ہا، کہہ دو کہیں، کاف ہا یا نون غنہ کہیں، اور جا بسیں، نون غنہ آیا ہے، بسیں نہیں بسیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی 4 حرف، جگہ 3 حرف، کہاں، نون غنہ ہے یہاں پر، کہاں ہے، لام پر یہاں زیر آئے گا، دل داغدار میں، دل داغدار، دل مطلب ہارڈ ہو گیا، اور داغ یعنی اسٹینس، ٹھیک ہے، دل داغدار یعنی a heart full of stains، یعنی ایسا دل جس میں داغ ہو۔ ان حسرتوں سے کہہ دو، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ شاعر کے شعر کے مطابق ان کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور اب انہیں کوئی حسرت یا خواہش یا آرزو باقی نہیں رہی ان کے اندر۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تباہی کے ان حالات سے گزرنے کے بعد اگر اب بھی ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اسے پیدا نہیں ہونے دینا۔ آج سے پہلے جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوئی تو وہ خواہش مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے آئندہ بھی کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ اگر دل میں کوئی خواہش، کوئی حسرت، کوئی آرزو پیدا ہو تو اسے یہ بتاؤ کہ یہ دل تمہارے لیے صحیح مقام نہیں ہے، یہاں پیدا ہونے والی خواہشیں آج تک پوری نہیں ہوئی۔ ان خواہشوں کو چاہیے کہ کسی ایسے دل میں پیدا ہو جہاں پر یہ پوری بھی ہو سکے۔ ہمارا دل تو غموں کے داغوں سے بھرا ہوا ہے، اس دل میں صرف داغ ہی داغ ہے، غم ہی غم ہے، یہاں خواہشوں کے پیدا ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اب ہم اس دنیا میں بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارا دل ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہاں کوئی خواہش پیدا ہو۔ یہاں اگر جگہ ہے تو صرف اور صرف درد، غم اور زخموں کی جگہ ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ کانٹوں کو، کانٹوں کاف الف نون غنہ ٹا واو نون غنہ، کانٹوں کو مت نکال، مت نکال، چمن، چمن یعنی باغ، گارڈن سے، او باغباں، باغباں یعنی وہ جو چمن کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اسے ہم باغباں کہتے ہیں یعنی گارڈنر۔ یہ بھی، یہ بھا کے ساتھ یا بھی، گل کا پلورل ہے گلوں، گل یعنی پھول، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلیں، 3 حرف ہیں، بہار میں۔ بہار ایک موسم ہوتا ہے، وہ موسم جس میں پھول کھلتے ہیں۔ کانٹوں کو مت نکال، باغباں سے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے باغباں، او باغباں، کانٹوں کو چمن سے مت نکال، یعنی پھول توڑتے وقت کانٹوں کو الگ مت کر، کیونکہ یہ بھی پھولوں کے ساتھ ہی بہار میں کیا ہیں، پلے بڑھے ہیں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ دن، دال نون، دن، زندگی زا پر یہاں زیر ہے، زندگی کے ختم یعنی ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، ہوئے، باؤ اس میں سائلنٹ ہوتا ہے، ہوئے میں ہمیشہ، ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے، پھا کے ساتھ یا، پھیلا کے، پاؤں، سوئیں گے، سوئیں گے، کنج، اور یہاں پر جیم پر زیر ہے تو کنجے مزار میں، مزار یہاں پر قبر ہے، اور کنج مطلب وہ قبر کا کونا، جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر ایک
کونے کے سائڈ وہ کچھ بنایا جاتا ہے، پھر وہاں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ یعنی جو زندگی کے دن تھے، دکھوں بھرے دن تھے، وہ اس کی شام ہو گئی ہے، وہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب چین سے سکون سے کنجے مزار میں سوئیں گے، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اگر یہ برباد ہو گئی، اور اگلی جو زندگی آنے والی ہے اگر وہ بھی اگر برباد ہے، یعنی یہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں گزری، تو اگلی زندگی بھی برباد ہے۔ اسی کو ذوق صاحب کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یعنی کہ زندگی میں، اس زندگی میں اتنی تکلیف آ گئی ہے کہ ہم گھبرا کے کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اگر مر گئے اور مرنے کے بعد بھی اگر جنت نہیں ملی اور وہاں جہنم ملا، وہاں بھی تکلیف، تو پھر کدھر جائیں گے؟ وہاں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بلبل ایک چڑیا کا نام ہے، کو باغباں، یہ ورڈ بھی آ چکا ہے، باغباں یعنی گارڈنر، باغ کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سے نہ صیاد، صیاد ہم کہتے ہیں جو شکاری کو ہم صیاد کہتے ہیں، سے گلا۔ بلبل کو چڑی مار بھی کہتے ہیں صیاد کو، یہاں پر چڑی مار ہی چڑیا کو مارنے والا ہی مراد ہے۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا۔ قسمت 4 حرف ہے، قاف سین میم تا، قسمت میں قید، بری قاف یہاں پر یاد رکھے، قید نہیں پڑھیں گے، قید پڑھیں گے، قسمت نہیں پڑھیں گے، قسمت پڑھیں گے۔ قسمت میں قید لکھی، 4 حرف ہے، تھی، فصل لام پر یہاں زیر آئے گا، فصل بہار میں، بہار جو کہ آپ کو بتایا گیا ایک سیزن ہے، اور فصل یعنی موسم، یعنی بہار کے موسم میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس شعر میں شاعر اپنی ذات کو بلبل سے اور انگریزوں کو صیاد سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی خود کو وہ بلبل کہہ رہے ہیں اور انگریز کو صیاد کہہ رہے ہیں۔ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلبل کو یعنی مجھے نہ انگریزوں سے گلا ہے نہ ہی کسی اور سے، کیونکہ فصل بہار میں یعنی بہار کے موسم میں یعنی خوشی کے وقت میری قسمت میں قید لکھ دی گئی تھی۔ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں میرے ملک کے تمام لوگ ایک ساتھ موجود ہے، لیکن میری قسمت میں قید لکھ دی گئی ہے، اس لیے میں یہاں اتنی دور دیار غیر میں قید ہوں۔ کتنا 4 حرف ہے، کاف پر زیر ہے، کتنا ہے بد یعنی برا، نصیب یعنی نصیب، لک جسے ہم کہتے ہیں، نصیب میں یاد رکھیں صاد ہوتا ہے، نصیب، بد نصیب یعنی برا نصیب، بیڈ لک جسے کہہ لیں۔ ظفر، ظفر اس شاعر کا نام ہے، آخری میں شاعر اگر اپنا چھوٹا سا نام یوز کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں، اور انگلش میں پین نیم کہتے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی، کوئے، کاف واو اور اے، کوئے یار میں، کوئے مطلب ہوتا ہے کوچا، گلی جسے ہم کہتے ہیں، اور یار یعنی دوست، محبوب جسے آپ محبت کرتے ہو۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی اور قسمت سے شکوہ کرنے کے ساتھ اپنی بد نصیبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی بدقسمت شخص ہیں، زندگی میں تکلیفیں اٹھائی سو اٹھائیں، زندگی جینا مشکل ہوا، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملنے والا۔ عام لوگوں کی اگر زندگی میں خواہش پوری نہیں ہوتی تو کم از کم مرنے سے پہلے ان کی آخری خواہش پوچھ کر اسے پورا کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی کوئی خواہش باقی نہ رہے، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، میری آخری خواہش پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے محبوب یعنی اپنے دوست کے محلے میں دفن ہو سکوں، اگرچہ زندگی میں کبھی اپنے محبوب کی قربت نصیب نہیں ہوئی، لیکن مرنے کے بعد تو میں کسی طرح اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا۔ افسوس میری قسمت کا مجھے مرنے کے بعد اپنے محبوب کے پاس 2 گز زمین کا ٹکڑا نہیں ملے گا، اور میں بے چین رہوں گا۔ وہی شعر ابراہیم ذوق کا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب میں ایک بار شعر پڑھ دیتا ہوں سرسری طور پر، جو الفاظ بتائے گئے ہیں وہ آپ دھیان میں رکھیں اور یوز کریں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں،